بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ حضرت کی ارشاد سے ہے کہ تفصیل چل رہی ہے جو گزشتہ نشست میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب تم اذان سنا کرو تو جو الفاظ مؤذن کہے وہی تم کہا کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجے کرو۔ اس کے لیے جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے، پھر اللہ جل شانہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کیا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ بس جو شخص میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرے گا وہ میری شفاعت اس پر اتر پڑے گی۔ اس کی تفصیل کچھ ہم نے گزشتہ نشست میں کافی عرض کر دی تھی، اسی کو جاری رکھتے حضرت علامہ جزری رحمہ اللہ نے حسن حسین میں دعا کے آداب میں لکھے ہیں ان یتوسل الی اللہ تعالی بانبیائہ والصالحین من عبادہ، یعنی توسل کرے اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے انبیاء کے ساتھ، جیسا کہ بخاری مسند بزار اور حاکم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، جیسے کہ بخاری سے معلوم ہوتا ہے۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ دوسرا قول آیت شریف میں یہ ہے کہ اس سے مراد محبت ہے۔ توسل یہ ایک بڑا مارکۃ الآراء موجودہ دور میں خاص طور پہ بعض علاقوں میں اور ہمارے جو پرانے اکابرین ہیں ان کے لیے یہ کچھ نزع کی چیز بن گئی ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت نے باقاعدہ توسل کے اوپر پورا مضمون لکھا ہے اور خود یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ طرف سے ان کے انبیاء کے ساتھ وسیلے سے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے علم نسک بمحمد نبی کا و ابراہیم و خلیل کا و موسیٰ و عیسیٰ روح کا کلمات کا، یہ سارے آئے ہیں، اور بکلام محمد و داؤد، یہ ساری چیزیں حدیث کی دعاؤں میں منقول ہے جو حسن حسین نے نقل کی ہیں۔ اس میں ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ محبت کا ذکر آ گیا ہے کہ حبان فی اللہ تحت ظل عرش آتے ہیں نا جی، کہ اس سے مراد محبت ہے کہ محبت والے جو ہوں گے اللہ پاک کا وعدہ ہے وہ عرش کے نیچے ہوں گے، اور جب اس سخت گھڑی میں اللہ پاک ایک امن عطا کریں گے ان انبیاء کی وجہ سے یا نیک لوگوں کی وجہ سے، اور اس کے واسطے سے اللہ پاک یہ تو اللہ ہم آپ کے نبیوں سے اور صالحین سے محبت کرتے ہیں، اس وقت میں سخت مشکل میں ہوں، جیسے اس وقت محشر میں آپ اس مشکل میں کرم فرمائیں گے ان کی محبت کی وجہ سے، اسی محبت کا میں واسطہ دے کے آپ سے موجودہ مشکلات جو زندگی میں ہوتی ہے جب دعا مانگ رہے ہوتے اس کی تکمیل کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو پورا فرمائے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ قبول ہوگی۔ یہ جو بعض علاقوں میں ہے اور خاص طور پہ روافظ میں جو یا علی مدد اور یا
شیخ عبدالقادر جیلانی مدد، اس قسم کی چیزیں تو منع ہیں، یہ نہیں. لیکن جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اللہ میسر بحق کے سائلین، کہ اللہ آپ سے سوالیوں کے واسطے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو جنہوں نے سوال کیا اور آپ نے ان کو پورا کیا. تو یہ چیزیں تو ثابت ہیں. اسی کو علامہ جزری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توسل حاصل کرے، اور علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اس سے مراد محبت ہے، جو میں نے بتائی کہ حبان فی اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ تحت ظل عرش ہوں گے، ان کی محبت کی وجہ سے عرش کے سائے میں ہوں گے. تو اسی محبت جو کہ ہمیں اپنے نبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سارے انبیاء سے ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے ہے، تو اس کا واسطہ دینا اس محبت ہی کی جو حبان فی اللہ کی روایتیں ہیں اس کی دہائی دی جاتی ہے کہ اللہ میں اس وقت مشکل میں ہوں، لیکن ان آپ کے محبوب بندوں سے میں محبت کرنے والا ہوں، اور آپ کا وعدہ ہے کہ محبت کرنے والے سخت گھڑی میں بھی آپ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. اس لیے اس محبت کے اور اس وعدے کے طفیل میری اس وقت کی مشکلیں یا دعاؤں کو پورا فرما، مشکلوں کو دور فرما. تو یہ ہے اصل. ہمارے عام فقیروں یا بھکاری جو ہوتے ہیں وہ ان کا روش ہے کہ تیرے بچوں کا صدقہ، کیونکہ جو والدین ہوتے ہیں ان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اسی محبت کو وہ بنیاد بنا کے ان سے ان کی جذبات کو ان کو وہ کر کے ان سے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ ہمارے بڑوں میں ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے میں نے ذکر کیا، اللہ عصر کو پہ محمد نبی کا و ابراہیم خلیل کا و موسیٰ نجی کا و عیسیٰ روح کا و کلمات کا، یہ سارے نبیوں کے واسطے دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ انہوں نے دعائیں کی ہیں اور امت کو بتایا ہے. اور اسی کو علامہ جزری رحمہ اللہ، چونکہ اس کے اوپر بہت لے دے ہوتی ہے جدید قسم کے جو روشن خیال لوگ ہیں یا صرف بعض چیزوں کی سطحی روایت کو لے لیتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے، تو اس میں اس قسم کے مغالطے عوام میں پیدا ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمارے بزرگان دین بہت گہرائی میں سارے احادیث اور قرآن اور ان کی تعلیمات کو رکھ کے وہ آگے بڑھتے ہیں. تو اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. حدیث پاک میں فضیلت سے مراد وہ مرتبہ عالیہ ہے جو سارے مخلوق سے اونچا ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسان یبعث ربک مقام محمود، امید ہے کہ پہنچائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کے رب مقام محمود میں. مقام محمود کی تفسیر میں علماء کے چند اقوال ہیں. علامہ سخاوی اپنے استاد حافظ ابن حجر کی اتباع میں کہتے کہ ان اقوال میں کوئی منافات نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کی نفی نہیں ہے، اس ایک دوسرے کی کوئی ضد نہیں ہے یا ایک دوسرے کو جھٹلانے والی بات نہیں ہے. اس کے کہ احتمال ہے کہ عرش و کرسی پر بٹھانا شفاعت کی اجازت کی علامت ہو، اور جب حضور وہاں تشریف فرما ہوں گے تو اللہ جل شانہ کی حمد کا جھنڈا عطا اللہ جل شانہ ان کو حمد کا جھنڈا عطا فرمائیں گے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں گے. ابن حبان کی ایک حدیث میں حضرت کعب بن مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیے گئے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے لوگوں کو اٹھائیں گے، پھر مجھے ایک سبز جوڑا پہنائیں گے، پھر میں کہوں گا کہ جو اللہ چاہے، بس یہی مقام محمود ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ اس سے مراد حمد و ثنا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے پہلے کہیں گے، اور مقام محمود ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے.
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم وصلی اللہ سید الکائنات و اکرم مخلوقات صلاۃ تسبق الغیات آمین آمین یا رب العالمین.